وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ارے تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں مومنوں کی مدد کے لیے نہیں نکلتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، وہ بچے تڑپ رہے ہیں، وہ عورتیں اپنی عزتوں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے اپنی آبرو کی حفاظت کب تک کریں گی؟ اور وہ مرد، وہ جن پر کرفیو لگا ہوا ہے، وہ کب تک اپنے آپ کو بچائیں گے؟ مومنوں جو تم آزاد ہو، تمہارے پاس اختیار ہے، تم کیوں نہیں ان کی مدد کے لیے نکلتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اس کے سر میں درد ہو جیسے جسم میں ایک حصے کو درد ہو، پورا بدن اس کے لیے تڑپتا ہے۔ اشتکا عینہ اشتکا کلہ، آنکھ میں درد ہو، ہر بدن کا عضو اس کے لیے تڑپتا ہے، بیمار ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کی نشانی وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرے، وہ مسلمان ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جسد واحد ہو، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ اب حکومت کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام کیا ہے؟ عوام کا کام کیا ہے؟ ہر ایک کو سمجھنا ہے، ہر ایک کو اس پر اپنی ذمہ داری کو عمل کرنا ہے۔ تو اب حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی قوت سے اور جہاں تک اس سے ہو سکے اس مسئلے کو حل کرواتی، یہ کشمیر والے مسئلے کو حل کرواتی، لیکن وہ بھی بینر اٹھا کر، وہ بھی اظہار یکجہتی کے لیے 5 فروری کو تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے، 2-4 ریلیاں نکالی، 10-8 بیان داغے اور رات کو پھر سوئے اور پھر بھول گئے۔ کون سا کشمیر، کون سی ماؤں کا رونا اور کون سے بچوں کا تڑپنا؟ کیا اس طرح آزادی ہوگی؟ کیا اس طرح تم اپنے ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤ گے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دیکھو دھوکہ دے رہے ہو مومنوں کو اور اللہ کو، اور یہ مت سمجھو کہ تم ان کو دھوکہ دے رہے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم مرتے رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم پستے رہو ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے، تمہاری عزتیں پامال ہوتی رہیں، ہم تمہارے لیے بینر اٹھا کر سڑکوں پہ کیٹرنگ واک کر کے پھر اپنے گھروں میں جا کر صبح اپنی فیس بک پر آنے والی تصویر کا انتظار کریں گے۔ اس طرح کشمیر آزاد ہوگا، اس طرح کشمیر آزاد ہوگا۔ یہ حکومت تو ایسے کام کر رہی جیسے وہ کہتے ہیں ایک شہزادہ تھا، عورتوں کے اندر رہتا تھا، بڑا ہو گیا، اب جوان ہو گیا، ایک دن محل میں کہیں سے سانپ گھس آیا، اب ساری عورتیں کہہ رہی ہیں کسی مرد کو بلاؤ، اب وہ بھول گیا کہ میں بھی مرد ہوں، وہ بھی عورتوں میں پلا بڑا، وہ بھول گیا کہ میں مرد ہوں، اب وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کسی مرد کو بلاؤ، کسی مرد کو بلاؤ، ارے تو خود مرد تھا۔ تو حکومت کا کام کہاں آ گیا؟ اللہ کے نبی نے احتجاج کیا، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام احتجاج کرتے تھے فرعون کے خلاف، کیا آج کیا علماء کیا عوام سارے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں اور یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنا حق ادا کر دیا؟ ارے اس طرح حق ادا نہ ہوگا، یہ قیام کا وقت ہے۔ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ یہ اشتہار کا وقت نہیں ہے، یہ اپنا نام شہرت دلانے کے لیے اشتہاروں پہ لکھوانے کا وقت نہیں ہے۔ اس وقت تھا علماء اپنی ذمہ داری پوری کرتے اور بتاتے کہ عمل اصل چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ قوموں کو عزتیں اور ذلتوں میں سے ان کا فیصلہ کرتا ہے، اور حکومت کا کام تھا کہ خود بنفس نفیس جا کر ان کی مدد کرتی، اور عوام جب تک ان کو اجازت نہیں ملتی دعاؤں میں لگتے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ ایک غلام قوم دوسری، ایک ذہنی غلام قوم دوسری جسمانی غلام قوم سے ایک اظہار یکجہتی کر رہی ہے، ایک ذہنی غلام قوم دوسری جسمانی غلام قوم سے اظہار یکجہتی کر بھی لے، اس سے کوئی حاصل نہیں۔ اور وہ عرب والے، اللہ نے ان کو اتنا مال دیا، چاہے تو پوری وادی کشمیر کو خرید سکتے ہیں، لیکن وہ تو ان سے یارانہ کر رہے ہیں۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ میرے بھائیوں، اس کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا، ہمیں کشمیر والوں کو دھوکہ نہیں دینا۔ اب ان کو بھی چاہیے
ان کو بھی چاہیے کہ ان کے آسرے پر نہ رہیں, ان کے بھروسے پر نہ رہیں, اب اللہ سے مانگے. کشمیر والوں کو پیغام ہے, تم اللہ سے مانگو, تم اپنے عمل کو بہتر کرو. اللہ کا وعدہ ہے, جیسے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم عمل پہ آؤ, اللہ فرعون سے نجات دے گا. آج مسلمان عمل سے دور, اس لیے کبھی کہیں پس رہا ہے, کوئی کبھی کہیں پس رہا ہے. عمل پہ آنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی ہمارا چارہ کار نہیں. لوگ ہمارا تماشا دیکھتے رہیں گے اور ہم یوں ہی ظلم میں پستے رہیں گے. اگر آزادی چاہیے تو مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا, ایک ہو کر ان کا احساس کرنا پڑے گا, نہیں تو وہ کشمیر لے جائیں گے اور ہم اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یوں ہی ہم اپنے آپ کو تسلیاں دیتے پھریں گے. اس سے نہ آج تک کوئی فائدہ ہوا. 1990 سے لے کر آج تک مسلمان پاکستان والے یہ 30 سالوں میں اظہار یکجہتی کرتے رہے اور ان کی شہیدوں کی تعداد 8 لاکھ سے بھی بڑھ گئی. اگر اظہار یکجہتی سے کچھ ہوتا تو وہ آزاد ہو چکے ہوتے. ان پہ ظلم ہر روز بڑھ رہا ہے. اگر یہ کچھ دل سے کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے عملاً جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کرے. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے, عمل اور اتحاد پر اللہ تعالیٰ قوم کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیری بھائیوں کو اپنے ہر عافیت میں رکھے, ان کو ظلم سے نجات دے, اور عمل کی بدولت اللہ ظلم سے نجات دیتا ہے. اور پاکستان والوں کو بھی اللہ ہدایت دے, یہ اظہار یکجہتی سے آگے بڑھیں اور عملاً بھی کچھ کر کے دکھائیں. علماء سے میری گزارش ہے کہ حضور قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے, بد دعا کرتے تھے, قنوت نازلہ پڑھتے تھے, اس کا رواج ختم ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر عمل کرنے سے آزادی ملے گی اور مسلمانوں کو عزت ملے گی.